بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک عمر رسیدہ مرد سے کر دی گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ ایک دن میری نوکرانی نے بخار کی وجہ سے چھٹی کر لی اور اپنے 18 سالہ بیٹے کو بھیج دیا۔ وہ آ کے مجھے کہنے لگا مالکن کام بتائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا نام ریا ہے۔ میری زندگی میں کئی ایسے موڑ آئے جن کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ شادی کے پہلے سال میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میرے شوہر ایک بس حادثے میں چل بسے۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی۔ میں 22 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اس وقت میں خود کو بہت کمزور اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ معاشرتی روایات اور باتیں سننے کو ملی، ان میں سے کچھ نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میرے والدین نے میری حالت دیکھی تو میرے لیے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، لیکن میرے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں تھا اور نہ ہی ان کے لیے کروانا۔ بیوہ کے لیے دوسرا شریک حیات تلاش کرنا ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد والدین نے میری شادی ایک 45 سالہ شخص سے طے کر دی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، لیکن ان کے پاس زندگی کا تجربہ تھا۔ میرے والدین نے اسے میرے لیے صحیح سمجھا۔ مجھے اس فیصلے کو قبول کرنا پڑا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ابتدائی دنوں میں مجھے بہت ڈر تھا۔ نئی زندگی، نئے لوگ اور ایسی شادی جس میں عمر کا بڑا فرق تھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں میں اس رشتے میں خوش رہ پاؤں گی یا نہیں۔ میری دوسری شادی کے بعد زندگی آہستہ آہستہ ایک روٹین میں ڈھل گئی۔ میرے شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت دفتر میں گزرتا تھا۔ جب گھر آتے تو اکثر تھکے ہارے ہوتے، جلدی سونے کا بہانہ بنا لیتے۔ کبھی کھانسی کا تو کبھی سر درد کا بہانہ۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر کچھ پل گزارنے کی کوشش کرتی، لیکن ان کی مصروفیت اور تھکاوٹ نے ہمارے درمیان ایک فاصلے کو پیدا کر دیا تھا۔ ابتدائی دنوں میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب نئی زندگی کا حصہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ ہمارے درمیان وہ اپنائیت اور محبت نہیں ہے جیسی ہر عورت کو اپنے شوہر سے توقع ہوتی ہے۔ میں ان کی طرف دیکھتی تو سوچتی کیا میں ان کے دل کے قریب آ پاؤں گی۔ پیسے اور سہولیات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں ہر چیز موجود تھی جو ایک آرام دہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ گھر کا سارا کام ایک نوکر سنبھالتا تھا۔ مجھے دن بھر خالی رہنا پڑتا، لیکن یہ خالی پن صرف جسمانی نہیں تھا، میرے دل کے اندر بھی گھر کر گیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے میری زندگی کے خالی پن کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ ہمارا نوکر بیمار ہو گیا۔ اس کی جگہ اگلے کچھ دنوں کے لیے اس کا بیٹا کام پر آ گیا۔ اس کی آمد کے بارے میں سوچ نہیں رہی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اسے دیکھا تو کچھ پل کے لیے حیران ہو گئی۔ عدیل نوکر کا بیٹا دیکھنے میں بالکل بڑا مرد لگتا تھا۔ اس کا گورا رنگ اور گہری نیلی آنکھیں دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں نے اسے ایک عام شخص ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا کردار اتنا دلکش تھا کہ وہ کسی بھی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا۔ ایک پل کے لیے تو ایسے لگا جیسے وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہو جسے کسی وجہ سے عام زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہو۔ میں اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص کی خوبصورتی کا تصور ہی نہیں کیا تھا جو اس طرح کا اثر ڈال سکے۔ کچھ پل کے بعد میرا دھیان توڑا اس نے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں سلطان کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے گھر کام کرنے بھیجا ہے۔ میں کچھ دنوں تک یہاں رہ کر آپ سب کی خدمت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی طرح کی شکایت نہ ہو۔ میرے والد نے پوری ایمانداری سے کام کیا، نہ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ میرے لیے یہ باتیں حیران کن تھی، کیونکہ اس کی شخصیت میں نوکر جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی اور اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کو کہا۔ میں نے اسے کہا کہ اندر آؤ، پھر وہ اپنے کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔
میں اس کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ میرا دل بے قرار ہو گیا تھا، میری نظر بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی۔ یہ عام سا نوکر میرے دل اور دماغ پر گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، اسی لیے گھر میں بھی فیمیلز نوکروں کو ہی رکھنا چاہیے۔ میں نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو، اس سے پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں گھر کے سارے کام اچھی طرح کرتا ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کی باتوں میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ وہ اپنے کام کے حوالے سے اتنا سنجیدہ اور مخلص ہے، لیکن اسی لمحے میرے اندر عجیب سا خیال چل رہا تھا۔ میری آنکھیں اس کی طرف سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ میں نے ہنستے ہوئے اور تھوڑا مذاق کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، تم گھر کا کام کرتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے گھر کے کام سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنے مالک یا مالکن کو خوش کرنا۔ کیا تم اپنی مالکن کو خوش کر سکتے ہو؟ جو کچھ بھی میں کہوں گی کیا تم مان لو گے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی معصومیت اور جھجک میرے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا مالکن میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا اور آپ کو اپنے کام سے خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں مسکرائی اور اسے اس کا کام سمجھایا۔ اس نے ہر بات کو توجہ سے سنا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ کام اتنی لگن سے کر رہا تھا، مجھے اس کا کام کرنا اچھا لگا، لیکن میرے لیے اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی۔ جب بھی میں صوفے پر بیٹھتی، وہ جہاں بھی کام کر رہا ہوتا میری نگاہیں اسی پر ہوتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ہر چال، اس کے بولنے کا انداز، سب کچھ مجھے الگ لگنے لگا تھا۔ دن کے وقت وہ اپنے کام میں مصروف رہتا، لیکن میری نظریں ہمیشہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ نوکر میری زندگی کو کسی خالی پن کو بھرنے لگا۔ نوکر کے آنے کے بعد سے میری زندگی جیسے بدلنے لگی تھی۔ جب بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا تو مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگتی۔ اس کا خوش مزاج رویہ، اس کی ایمانداری، اس کی سادگی میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بنا رہی تھی۔ حالانکہ یہ سب کچھ درست نہیں تھا۔ اب میری خواہش بدلنے لگی تھی۔ میں اسے ایک نوکر کی طرح نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا تب سے میری راتوں کی نیند، دن کا سکون جیسے غائب ہو گیا تھا۔ اس کی موجودگی نے میرے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی طرف کشش اتنی تھی کہ میں چاہنے لگی تھی کہ وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا اچانک کام کے سلسلے میں باہر جانا ہوا۔ جانے سے پہلے وہ بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا پہلے جب بھی کام کے لیے باہر جاتا تھا تو یہاں تمہارے پاس نوکر موجود ہوتے تھے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن ابا کی غیر موجودگی میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ پرانے نوکر کا نام سنتے ہی میں نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، یہ ان کا بیٹا ہی تو ہے نا، آپ بے فکر ہو کر اپنے کام پر جائیں اور میری فکر بالکل بھی مت کریں، میں یہاں آرام سے رہوں گی۔ نوکر بھی میری مدد کے لیے ہے، وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کرے گا اور میری دیکھ بھال بھی اچھی طرح کرے گا، پھر میں اپنی دیکھ بھال خود بھی کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر میرے شوہر تھوڑا سا خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر ہلکی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو فوراً مجھے فون کرنا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ان کو اطمینان دلایا کہ سب ٹھیک رہے گا۔ جب میرے شوہر جانے لگے تو انہوں نے نوکر کو بلا کر اسے گھر کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ انہوں نے اسے یہ ہدایت دی کہ وہ میری دیکھ بھال اچھی طرح کرے اور مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ ان کی باتیں سن کر نوکر نے سر جھکا کر ہاں کی اور وعدہ کیا کہ وہ پوری ایمانداری سے اپنا کام کرے گا۔ میرے شوہر نے ایک بار میری طرف دیکھا اور کہا اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً فون کرنا۔ میں مسکرائی اور انہیں اطمینان دلایا کہ سب ٹھیک رہے گا، پھر وہ اپنا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھی ہمیشہ کی طرح ویڈیوز دیکھنے لگی، لیکن آج مجھے ان ویڈیوز میں کوئی دلچسپی نہیں ہو رہی تھی۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے میری خواہش اب اسکرین تک محدود نہیں تھی۔ میری 2 شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن اب تک وہ جسمانی تجربہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا جسے میں سالوں سے قیاس کرتی تھی۔ میرے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد میری شادی کو ادھورا چھوڑ دیا گیا، اور میرے دل میں شادی سے وہ جڑاؤ اور محبت تھی ہی نہیں جس کی میں امید کرتی تھی۔ لیکن اب نوکر کے آنے سے میرے دل و دماغ میں ایک الگ سی ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کی موجودگی نے میرے اندر خواہشات کو جگا دیا تھا جنہیں میں اب تک دبائے ہوئے تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، مضبوط قد کاٹ، اس کا معصوم مزاج مجھے بار بار اس کی طرف کھینچ رہے تھے، اور میں بار بار نوکر کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، لیکن شیطان مجھے بہکا رہا تھا، جو ہمارے اسلام میں بہت سخت گناہ ہے۔ ابھی موقع میرے سامنے ہی تھا، لیکن میں اتنی دیر تک رک سکتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوکر کو اپنی طرف مائل کیسے کروں۔ اور ویسے ایسے نوجوان نوکر کو گھر کے کاموں کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ نوکر صرف اپنے کام میں مصروف تھا، اس لیے میں نوکر کے سامنے بہت ماڈرن کپڑے پہننے لگی۔ اس نے پھر بھی میری طرف دھیان نہیں دیا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا، اپنے دل کی ساری باتیں بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے اپنے دل کی ساری باتیں بتائیں۔ اس نے میری باتیں خاموشی سے سنی اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے مناؤں۔ میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ میری چاہت تھی کہ وہ بھی اپنے دل سے مجھ سے محبت کرے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرا دل و دماغ صرف اس کے خیالات میں ڈوبا رہتا تھا۔ مجھے اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کسی قیمت پر بھی گناہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے جذبات بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کام میں لگا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنے قریب کیسے لاؤں۔ اسی سوچ میں تھی کہ اچانک میرے دماغ میں ایک تدبیر آئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی، کیونکہ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور وہ نیچے نوکروں کے کمرے میں سو رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر خود کو گرا دیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ میری آواز سن کر نوکر فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ مجھے زمین پر گرا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، ارے مالکن، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسے گر گئیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں پانی پینے کے لیے نیچے آ رہی تھی، تب میرا پاؤں پھسل گیا اور اب مجھے اس میں بہت درد ہو رہی ہے، میں اٹھ نہیں پا رہی۔ میری حالت دیکھ کر اس نے کہا، مالکن، آپ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کریں اور اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ مجھ میں بالکل بھی ہلنے کی ہمت نہیں۔ میں نے ایسا کہا تو پھر سے رونے کا تماشا کرنے لگی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پھر نوکر نے کسی کو آواز دی۔ میں نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی۔ نوکر نے اس لڑکی سے کہا کہ مالکن کو سہارا دے کر اندر لے جاؤ۔ اس لڑکی نے نوکر کی بات مان لی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ نوکر نے کمرے میں آ کے کہا، مالکن، یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے آپ کے لیے بلایا ہے، یہ آپ کا خیال رکھے گی۔ اس کی باتوں میں سادگی اور وضاحت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی گرم پانی لینے کے لیے گئی تو نوکر نے میری طرف متوجہ ہو کر سنجیدگی سے کہا، مالکن، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہم اپنی حدود کا احساس اور خیال کرتے ہیں۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ جو چاہیں کریں، لیکن ہمیں اپنی عزت پیاری ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے گہرائی تک جھکا دیا۔ اس کی آواز میں خودداری اور سچائی جھلک رہی تھی، جس نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ میں خاموش تھی۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ نوکر کو اس کی ذمہ داری، اس کی حدود سب اہم تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، سادہ کپڑے پہنے وہ شخص جسے میں صرف ایک نوکر سمجھ رہی تھی، اس کے اندر ایک گہری ایمانداری اور خودداری تھی۔ میں نے خود کو چھوٹا محسوس کیا۔ اس کے بعد نوکر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ اس واقعے نے مجھے کس طرح بدل دیا۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ میں نوکر اور اس کی بیوی مینا کی ایمانداری اور محنت کو مزید سمجھنے لگی۔ ان کی زندگی کی سادگی، ان کے رشتے میں اپنائیت میرے دل کو چھو گیا۔ الفاظ بار بار میرے دماغ میں گھومتے رہتے،
اپنی حدود کا احساس ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جو چمک دمک سہولتیں میری دنیا کے ساتھ تھیں وہ سب اندر سے کھوکھلی تھی۔ لیکن نوکر اور مینا کا لباس سادہ لیکن رشتہ ان کا مجھے اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مینا جو اپنی سادگی اور محبت بھری طبیعت سے ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، میری دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت میرے کھانے پینے، دوائیوں اور آرام کا خیال رکھتی۔ اس کی نظروں میں مسکراہٹ تھی، وہ میری تکلیف کو سمجھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی خدمت نے میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دی۔ ایک دن جب مینا بازار گئی ہوئی تھی، میں نوکر کو باغ میں اکیلا دیکھ رہی تھی۔ وہ گلاب کے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے دھیمی آواز میں کہا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر سنجیدگی سے بولا، نفرت نہیں مالکن، لیکن ہاں، میں آپ کی زندگی اور ہماری دنیا کے درمیان کی دوری کو سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کی زندگی کتنی مختلف ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جسے میں پہلے کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ لیکن تمہاری سچائی اور ایمانداری نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں ویسی نہیں رہی جیسی تھی۔ نوکر نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے کے لیے اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر جھکا کر واپس کام میں لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مینا مجھ سے فاصلہ بنا رہی تھی۔ اس کی باتوں میں پہلے جیسی اپنائیت نہیں تھی۔ ایک رات میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا مینا؟ کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور سخت لہجے میں کہا، مالکن، آپ ہمارے گھر کی دیواریں ہلا رہی ہیں۔ میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں، وہ بہت سچا انسان ہے، لیکن آپ کے دل میں جو احساسات ہیں وہ ہماری چھوٹی سی دنیا کو برباد کر دیں گے۔ اس کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیا واقعی میں نوکر کی محبت کے جال میں الجھ رہی تھی؟ کیا میری وجہ سے نوکر اور مینا کے رشتے پر خطرہ آ سکتا تھا؟ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ کچھ دن بعد میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کہا، ہمارا پرانا نوکر ٹھیک ہو چکا ہے۔ اگر وہ نہیں آتا تو بہت برا ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں یہاں نیا نوکر رکھنا چاہیے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے کہا، پرانے نوکر کے بیٹے کو رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے میرے گھر میں نوکرانی چاہیے، ہم اس کی بیوی مینا کو رکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر میرا شوہر خوش ہو گیا اور مینا بھی۔ اگلے دن نوکر نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ اس کے جانے کی تیاری دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں اسے روکنے کی ہمت جمع نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے بغیر اس گھر کا تصور بھی ناقابل برداشت نظر آتا تھا۔ جب وہ دروازے تک پہنچ گیا تو میرے اندر جذبات نے زور نہیں مارا۔ میں نے دیکھا تو نوکر نے بھی میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے نوکر سے کہا، کیا تم واقعی مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ کیا تم نے کبھی میرے لیے کچھ محسوس نہیں کیا؟ اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو چھلکے تھے۔ اس نے کہا، مالکن، اگر میں اپنے دل کی بات مان لوں تو نہ میں مینا کا رہوں گا نہ آپ کا۔ میں صرف ایک انسان ہوں اور انسان غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں اپنی حدود کا خیال رکھوں گا کیونکہ یہی میرا فرض ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ صرف ایک ایماندار شخص نہیں تھا، بلکہ اپنے اصول اور ذمہ داریوں کو پورے طور پر سمجھنے والا انسان تھا۔ نوکر کے جانے کے بعد میں بھی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی، کیونکہ سچے رشتے وہی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے اندر کی اصل شخصیت سے ملاتے ہیں۔ اس کی سادگی اور ایمان نے میری زندگی کے نامکمل حصے کو مکمل کیا، جسے میں کبھی محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمیں کبھی بھی اپنی خودداری اور حدود سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل خوشی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔